دونوں طرفین کی جانب سے علماؤں کے اتفاق سے ایک امیر چنا جائے اور وہ امیر اپنی بات محفل میں رکھے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی بات جو کسی شخص کو کہنی ہو تو اپنے امیر سے اجازت لے کر وہ اپنی بات مجلس میں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کی مجلس کی صدارت علی جناب یوسف کمال الدین درویش صدر جماعت مسلمین مسئلہ کر رہے ہیں، لہذا صدر کی اجازت کے ساتھ اپنی بات شروع کرنی ہے۔ براہ راست کسی فرد سے مخالف نہ ہوتے ہوئے مجلس میں صدر سے مخاطب ہو کر بات کی جائے۔ بات رکھتے وقت اپنا لہجہ دھیما ہو، اگر انداز گفتگو یا لہجہ سخت ہو تو صدر کو یہ اختیار ہوگا کہ ایسے شخص کو اپنی بات کرنے سے روکے۔ اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو ایسی صورت میں صدر انہیں باہر جانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کی یہ میٹنگ نہایت ہی اہم اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے، لہذا یہاں کہیں بھی ہر ایک بات تاریخ کا ایک اہم حصہ بننے جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں آپ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں اور اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں۔ آج کی میٹنگ اس بات کی قطعی اجازت نہیں دے گی کہ ہم کسی دینی نقطے پر یا کسی معاملے پر بحث کریں۔ آج دینی علمی مذاکرہ کے انعقاد کے سلسلے میں شروع و ترتیب و تفصیلات طے کرنے سے مطابق میٹنگ ہے، لہذا انہی نکات پر بحث کی جائے گی۔ میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے، صدر محترم نے استقبال کیا ہے۔ اس کے بعد ایجنڈا کے موضوع جس میں مجلس کی ترتیب سے متعلق ضروری باتیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دینی مجلس مذاکرہ کے عنوان کا انتخاب یہ موضوع رہے گا۔ عنوان کے انتخاب کے بعد عمومی شروط و ضوابط طے کیے جائیں گے، مقام کا تعین، وقت اور تاریخ طے کرنا۔ اس کے بعد مجلس کی روایات پر ذمہ داران کی دستخط اور آخر میں اختتامی مجلس ہوگا۔ آج کے علماء کے علاوہ جو ذمہ داران یہاں پہ ہیں، ان کے علاوہ کسی کو بھی مجلس میں شریک ہونے کی قطعی اجازت نہیں دی گئی، لہذا رضاکار کے طور پہ جناب ابوالحسن مرزوق، جناب عبدالسلام مرزوق، جناب مقصود بھائی انہیں مقرر کیا گیا ہے۔ گیٹ انچارج کے طور پہ جناب نذیر احمد سونے صاحب اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج کے میٹنگ کی روایات تحریر کرنے کے لیے بطور محاضر مولانا عمر عالم صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب کو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ویڈیو شوٹنگ کے لیے چونکہ ریکارڈ ہے اس لیے ذمہ دار کے طور پہ فیضان مرزوق، ایاز قاضی، آصف بھائی انہیں مقرر کیا گیا ہے، اور دیگر نام میرے پاس نہیں آئے ہیں، دو شخص یہاں پہ ہیں۔ اسی طرح سے ساؤنڈ سسٹم آپریشن کی طرف سے نفی شاپری صاحب کو یہاں پہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح سے آج کے ہماری اس میٹنگ کی ترتیب رہے گی۔ مجلس کی کارروائی نہایت نظم و ضبط کے ساتھ ہو، لہذا آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ ہر ممکن تعاون ادا کریں۔ کوئی مسئلہ نہیں ممکن، رضاکار ایڈجسٹ کر لیں اس کو۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ جب بھی اپنی بات کہنی ہو براہ کرم آپ کو مائک میں کہنا پڑے گا، کیونکہ سسٹم میں ایسی ترتیب ہے کہ جب تک آپ مائک میں بات نہیں کہیں گے تب تک وہ ریکارڈ نہیں ہوگی، لہذا ریکارڈ پر لانے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ طرفین کی جانب سے امیر منتخب کیے جائیں۔ لہذا میری بہت ہی مؤدبانہ گزارش رہے گی کہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی طرف سے امیر کا تقرر کریں اور نام صدر محترم کے پاس میں دے دیں تاکہ کارروائی کا وقت جا سکے۔
وزیرات و جماعتیں اور جماعت المسلمین اکبر توحید کی طرف سے ہمارا نمائندہ وقت جو ہے یہاں پر پہنچ چکا ہے. ہماری طرف سے عنوان کے اعتبار سے کہ عامی جس میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو، اجتہادی مسائل کیا اسے مجتہد کی تقلید کرنا چاہیے. ہماری طرف سے صدر مجلس انشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد عمر عبداللہ صاحب رہے اور متکلم انشاءاللہ مولانا مفتی محمد عمر عبداللہ صاحب صدر مجلس. خالی آن کرو ایس بھائی، خالی آن کرو اور ہاتھ میں ہماری طرف سے امیر جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی اور متکلم حضرت مولانا رضا اللہ عبدالکریم سلفی فضل اللہ ہوں گے. اور موضوع سے پہلے میں صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ پہلے یہ بات طے ہو جائے کہ مناظرہ کرنے والے جو فریقین ہیں وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی بورڈ پر یہ اعتراض کیا گیا مقلدین کے لفظ پر. تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ مناظرہ جو ہے مقلدین کے درمیان اور جو تقلید کا انکار کرنے والے ہیں جس طرح کی تقلید ان کے درمیان ہو رہا ہے. پھر یہ سوال ہے کہ صاحب یہ جو تقلید کرنے والے ہیں وہ چونکہ ائمہ اربعہ ہیں اور یہاں پر تقلید کا جو مزاج ہے ہندوستان میں وہ اس طرح کا ہے یا تو کوئی شافعی ہوتا ہے یا حنفی ہوتا ہے. تو یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ شافعیوں کی طرف سے مناظرہ ہو رہا ہے یا حناف کی طرف سے نمائندگی کس کی طرف سے ہو رہی ہے یا پھر جملہ مقلدین کی طرف سے ہو رہی ہے. تو یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ بھائی یہاں پر جو بات ہوگی شافعی حنفی جتنے مقلدین ہیں سب اس کو مانیں گے. یہ تمام چیزیں طے ہو جانی چاہیے. میری گزارش ہے صدر صاحب. ابھی جیسا مولانا نے کہا ہے لہٰذا میں جامعہ حسین عصری ادھر کے طرف سے جو وفد آیا ہے وہ اس بات کی وضاحت کرے کہ یہ جو ہم لوگ جو ہے غیر مقلد ہیں اور آپ جو ہیں وہ شافعی اور حنفی ہیں، اس طرح سے کس کے مطابق جو ہے وہ بحث ہو جائے گی. اس کی آپ امیر جو ہیں وہ ذرا ڈکلیئر کریں. بیٹھ کے بیٹھ کے میں ایک تو ایک غیر ضروری بحث لگ رہی ہے. اصل بات تو وہ جو اس لیے اعتراض کیا گیا تھا جو وہاں پر لکھا پر علماء مقلدین، ہمیں اس سے اعتراض نہیں تھا، لیکن مقابلے میں آپ لکھ دیتے وہاں علماء غیر مقلدین تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں رہتا. اگر آپ نے اپنے آپ کو جیسے کہ آپ نے اپنے نام کی تخصیص کروا لیے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث لکھوا لیا. ہم چاہتے تھے کہ مقابلے میں وہاں پہ بھی اہل سنت و جماعت لکھا جائے. اب رہ گئے ذرا ہم لوگوں سے وضاحت چاہتے ہیں تو وہ تو مسلکی اعتبار سے تخصیص ہے حنفی شافعی مالکی، لیکن حضرت اچھے سے جانتے ہیں کہ سبھی لوگ جو ہے تو مقلد ہیں. میں حضرت سے چاہوں گا اس بات کو وضاحت کریں کہ اس مجلس کے اندر کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. غربا اہل حدیث کی کر رہے ہیں، اثری کی کر رہے ہیں، ثنائی مسعودی عثمانی کر رہے ہیں، سلفی کی کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کون سے یہاں غیر مقلد بیٹھے ہوئے. یہ سب لوگوں کی نمائندگی ہے، کوئی مخصوص لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. ورنہ بھی کل کوئی غربا کہنے لگا ہمارے تو تھے نہیں، تو پھر یہ واضح ہو جانا چاہیے، یہاں پہ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ نمائندگی ہر غیر مقلدین کے فرقے کی طرف سے ہے یا پھر خاص طور سے غربا کی طرف سے ہے یا مسعودی عثمانی کی طرف سے. اس کی وضاحت کر دیں. یہ مائک ذرا بدل دیں، اس میں ادھر والے ادھر دے دیجیے، ادھر مائک تھوڑا دے دو. وہ بات کر یہ جناب یہ لے بات اس سے آواز
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت مولانا جو کچھ فرما رہے ہیں یہ غیر ضروری رہنا غیر ضروری نہیں ہے. آپ نے کچھ کہا مقلدین سب ایک ہیں. جب مقلدین ایک ہیں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا. اور غیر مقلدین ایک نہیں ہے. غیر مقلدین کی 20 قسمیں ہیں اور جب غیر مقلدین کی 20 قسمیں ہیں تو آپ اس کا نام غیر سے نہیں رکھ سکتے. غیر مقلدین ہم نے اپنا نام نہیں رکھا ہے. آپ نے تناقض بالالقاب کے تحت ہمیں غیر مقلد کہنا شروع کیا. ہم اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث ہی ہیں, ہم غیر مقلد نہیں ہیں. لہٰذا آپ کا وہاں کا اعتراض بالکل بھیجا ہے, غلط ہے. رہی بات ہم کس کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے نام لیا کہ سرائی کی کس کی, یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ کہیں پر ہیں. آپ جس کو مسعودی ہے کسی کو کہہ رہے ہیں, مسعودیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث جس کی نمائندگی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کرتی ہے, جس کی نمائندگی اہل حدیث آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کرتی تھی, وہی اہل حدیث ہے, کوئی اور اہل حدیث نہیں. جو بھی نام آپ نے لیے یہ آپ کے ذہن میں ہے. تنظیمی طور پر اگر کوئی اپنا نام کوئی اس طرح کا رکھ لیتا ہے تو وہ الگ سے نہیں ہو جاتا ہے. آپ حنفی ہیں, آپ کی فقہ حنفی الگ, آپ کا امام الگ ہے. آپ شافعی ہیں, آپ کی فقہ الگ ہے, آپ کا امام الگ ہے. ایسے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ سنائی ہے, ان سنائی کی فقہ الگ ہے, ان کا امام الگ ہے. یہ اہل حدیث قربائی ہے, ان کا امام الگ ہے, ان کی فقہ الگ ہے. جو اگر وہ الگ ہے تو تنظیمی طور پر بھی الگ ہے, ان کے مسائل الگ ہیں. تو یہاں قربا اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث جو اس کی نمائندگی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کرتی ہے اور کوئی اہل حدیث مراد نہیں ہے. لہذا آپ نے دونوں کو ایک کرنا یہ خلق محرص ہے, درست نہیں. حضرت نے جو کہا ہے اس تعلق سے کہ بھائی یہ مسعودی ہم نہیں ہیں, تو تھوڑا سا میں کہوں گا تھوڑا اپنے درمیان آس پاس پوچھ لیں. بامبے میں غربا ہے, مقلدین آپ خود جانتے ہیں, اور مسعودی سے اگر کوئی تعلق نہیں تو جناب ہمارے شہر میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے یہیں سے ایک کتاب چھپی ہے مسعود احمد بیسی کی تلاش حق. اگر یہ اپنے ان کے رہتے تو انہوں نے کتاب کیوں چھاپی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات میں مختصر کر رہا ہوں, اور بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن بلا وجہ طول دینے کے بجائے ہم جو جس لیے بیٹھے ہوئے, صدر صاحب آپ متوجہ کریں اپنے نمائندوں کے کہ اس موضوع پر آئیں. ہمیں نہیں جانا ہے کہ آپ جو تو مسعودی کیوں چھاپے یا بامبے میں غربا کیوں ہیں, آپ انہیں والد القتل کیوں کہتے ہیں, نہ ہم ثبوت دینے بیٹھے نہ بات کرنے بیٹھے. ہم تو صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ موضوع طے ہے, اس کے مطابق شرائط طے ہو جائے. اور بھائی ایک اور بات, متکلم پہلے خود سے طے کر لیں, بار بار میں تو اچھا ہے کہ طے کر کے متکلم جو ہو وہی بات کریں. السلام علیکم. اس سے پہلے جو آج کے مجلس کی ترتیب سے متعلق چند اہم باتیں بتائیں گی, جس میں اس بات کا پوری طرح سے مطلب کہ تذکرہ ہوا ہے اور وضاحت ہو چکی ہے کہ آپ کی طرف سے متکلم یا امیر چن لیں اور وہ بات کرے وہ زیادہ مناسب. ایسی صورت ہے کہ کسی اور کو بات کرنی ہے تو آپ کے امیر کی اجازت لینے کے بعد وہ بات کریں. یہ ترتیب تو پہلے بن چکی ہے. اب جو معاملہ ہے اس کی وضاحت کے تعلق سے تو آپ اپنی طرف سے وضاحت کر دیں کہ آپ جو ہے اس متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں تاکہ معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے. اس مجلس کے متعلق تو کچھ کہنا نہیں چاہیں گے, وہ تو طے ہے عنوان. حضرت نے بھی وضاحت کی کہ جو اشتہادی مسائل سے واقف شخص ہے وہ اشتہادی امور میں جو اشتہاد کرنے والے کی تقریر کرتے ہیں, ہمارے احکام سے شرکت کہتے ہیں, ہمیں وہ صحیح نص قرآنی یا صحیح غیر والی مدد سے ثابت کریں. ہم لوگ انشاءاللہ اس سے رجوع کر لیں گے, ماننے کے لیے آئیں گے. آپ اس عنوان کے تحت تمام شرائط دیگر امور طے کریں, انشاءاللہ مجلس ہوگی اس عنوان. السلام علیکم. دیکھیے غیر ضروری باتیں مولانا کرتے ہیں اور ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں ہم غیر ضروری باتیں, سنائی غربائی یہ سارے مسائل مولانا نے چھیڑے, ہم نے نہیں چھیڑے, اور پھر کہتے ہیں کہ موضوع کو دوسرے کی طرف لے جا رہے ہیں. اس بات کو مولانا کو پابند کریں آپ کہ غیر ضروری باتیں کر کے انسان دوسرے کی طرف. دوسری بات یہ ہے کہ موضوع جو یہاں پر ہے اپنے طور پر آپ کوئی بھی رکھتے ہیں, یہاں موضوع جو ہے مسئلہ تقلید ہے. یہ تقلید کرتے ہیں, تقلید کو واجب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ اپنی طرف سے یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا
تقلید کے بارے میں یہ کہنا ہے یا ہم کس بات کے مدعی ہیں؟ جو بات بھی کرتے ہیں اس کے بعد شرائط کی بات کرتے ہیں. پہلے موضوع متعین ہو کہ موضوع یہ ہے. موضوع جب تک دعویٰ یہ اپنا مدعا دعویٰ جب پیش نہیں کرتے ہیں تب تک بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو کیونکہ یہ مدعی ہے تقلید کے، لہٰذا ان کو اپنا دعویٰ تقلید کے تعلق سے دینا چاہیے. تقلید کے بارے میں یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ دیکھیے حضرت نے جو باتیں کہی ہیں کہ میں نے چھیڑا، آپ لوگ ویڈیو بھی بن رہے ہیں، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں. پہلے حضرت نے ہم لوگوں سے وضاحت چاہیے کہ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی کی. اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی تو مختلف ہیں، آپ تو بالکل ہی مختلف ہیں. ہم لوگ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ایک ہے متحد مسلکی طور پہ مختلف ہے، نہ کہ فرقہ وارانہ طور